میں انتہائی طور پہ مشکور ہوں اپنی ضلع انتظامیہ کا، علاقے کے SHO صاحب کا، افراد پولیس کا، جو ہماری سیکیورٹی پہ مامور ہیں، اپنی جان خود خطرے میں ڈال کر۔ مولا ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرمائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ حاضرین مجلس کی جتنی جائز حاجات ہیں، واسطہ ہے فروا کے اجڑے ہوئے قاسم کا، فروا کے پامال قاسم کا، حسن کے بکھرے ہوئے تعویذ قاسم کا۔ ہم جتنے بھی یہاں حاجات لے کے بیٹھے ہیں، مہدی بھائی، عمران حیدری بھائی، اسی طرح سے میرے زور قمر سید حسنین بخاری، مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیں، اور آپ سب کی جو جو حاجات ہیں، ہمارے بچوں کو علمی عملی میدان میں کامیاب و کامران فرمائے۔ جو بچے داخلے کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، میرا اپنا بیٹا، سب کے لیے مولا آسانیاں فرمائے اور انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الراشدین المہدیین الراکعین الساجدین الصابرین الشاکرین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، والحمد للہ الذی جعل محمد والد لیلۃ القدر، وجعل علی کفو لیلۃ القدر، وجعل زینب والکلثوم والحسنین وارثان لیلۃ القدر۔ والشکر للہ الذی جعلنا من اہل فیوزات لیلۃ القدر۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی خالق لیلۃ القدر فی الکتاب القدر، نزلہ علی قلب والد لیلۃ القدر من مشکات لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم
فلا تخشوهم وتخشوني اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. گفتگو انکار مایوسی سے ہوتی ہوئی دین تک اور آج کمال دین پر. دیکھیے کمال کے لیے لازم ہے کہ جب بھی کوئی نقطہ اپنے کمال کو پہنچے تو اس کا کمال اس کے آغاز جیسا ہونا چاہیے. بے شک. کیا بات ہے. ہاں، بے شک. آپ گندم کو لے کر کے زمین میں بوتے ہیں، گندم کے دانے زمین میں بوتے ہیں، وہ دانے سینہ زمین میں فنا ہو کر کیا ہوا موسمیاتی تغیر و تبدل کے تحت زمین کی نمی گرمی سہ کر ان دانوں سے ایک کمپل پھونکتی ہے. جیسے ہی وہ کمپل نکلتی ہے اس کمپل پہ پھر آہستہ آہستہ پتے بننا شروع ہوتے ہیں. وہ پتے اپنے ایک بالی پودے کی شکل اختیار کرتے ہیں. ان پتوں کی ایک خاص اونچائی حاصل جب وہ کر لیں تو پھر ان میں سٹا بنتا ہے. وہ سٹا اوپر آتا ہے. اب اس میں دانا دودھ کی شکل میں پیدا ہو جاتا ہے. جو بھی دانا ہوگا اس دانے کو وقت سے پہلے کاٹ کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تا وقت کے موسم اسے سنہرا کر دے. پھر وہ کھیت میں آئے گا. وہ جو دانا ہوگا بہلول کے صدقے کھیت میں آئے گا، ایک سنہری سٹا توڑے گا، اسے ہاتھ پہ مسل کے دیکھے گا. جب اس کے ہاتھ میں وہ جو پہلا سینہ زمین میں دفن ہوا تھا اس جیسے 12-14 آ جائیں گے. یہ میں نے اپنے عزیز بچوں کے لیے، بھائی بزرگوں کے لیے یہ ایک مثال پیش کی ہے کہ کمال تب بنتا ہے جب وہ اپنے نقطہ آغاز جیسا ہو جائے. انا و علی من نور واحد. نور جیسا یوم الست چمکا تھا، لازم تھا جو نور روحوں نے دیکھا تھا، آج یوم غدیر کو خم غدیر میں اجسام بھی دیکھتے. ہاں، یہ ہے کمال کا آغاز.
رسول نے فرمایا صلوات پڑھیں گے محمد والا، رسول نے فرمایا انی تارکو فیکم الثقلین، میں تم میں دو ایسی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جیسی وزن والی کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، کیا چھوڑ کے گئے؟ ایک قرآن، دوسرا علی۔ ایک قرآن، دوسرا علی۔ علیو مال قرآن و قرآنو مال علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کے ایک ایک حرف کی لامحدود تجلیاں ہیں۔ آج میں صرف اس تجلی پہ بات کروں گا جو عموماً ترجمے میں لکھ دی جاتی ہے۔ ذرا پڑھو پہلی آیت سورہ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف اور لام آل، میم محمد یعنی آل محمد۔ تیوروں سے کرنے کا عادی ہوں، اسی جملے کے صدقے، الہی جملے کے صدقے دعا مانگنا کہ جب شہادت ملے اسی منبر پہ ملے۔ میرے لیے دعا کیا کرو، میری بڑی پرانی تمنا ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو تو منبر پر اور علی علی کرتے، الف لام میم آل محمد۔ اور تو پتہ نہیں کسی اپنے پرائے میں جرت ہوئی ہے یا نہیں، مگر میں جب ترجمہ لکھوں گا الف لام میم کا تو ڈنکے کی چوٹ پہ لکھوں گا کہ الف لام میم آل محمد۔ ہاں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لو ہدیہ دے کے اپنوں کے ترجموں والے قرآن، نیچے خالی جگہ نظر آئے گی مصلحت کے مارے ہوئے۔ ہاں، اگلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب، حالانکہ یہ کتاب وہ ہے جو لوح محفوظ سے بھی محفوظ ہے، جسے مطہرون کے سوا کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ مگر جو ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی ایام فاطمیہ پہ گفتگو کروانا، مگر جو ترجمہ کیا جاتا ہے کتاب کا قرآن، اسی کو لے لیتے ہیں۔ ہاں، ہم تو ادھر سے پکڑنے کے عادی ہیں۔ الف لام میم آل محمد، ذالک الکتاب، چلو کتاب کا ترجمہ ایک قرآن بھی کرتے ہیں۔ یہ ذالکہ کا صیغہ ہے دور کا، وہ کتاب، ذالک الکتاب کیا کہا تھا؟ القرآن ما علی و علی مال قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب دیکھو یہاں ترجمہ کرو، کتاب یعنی قرآن، ذالک وہ قرآن، اور آؤ غدیر کے دن فہذا علی المولا، یہ علی مولا۔ تو وہ کتاب یہ علی کے بغیر کافی نہیں ہے نا، وہ کتاب یہ علی کے بغیر کافی نہیں۔ میرا اشارہ اپنی جانب نہیں، بھلے دادا ہے علی میرا، مگر یہ منبر کی جانب، کیونکہ یہ منبر انہی کی عطا ہے۔ وہ کتاب اور یہ علی، وہ کتاب اور یہ علی، پہلے کون آتا ہے، وہ یا یہ؟ وہ فہیم بھائی، یہ خضر بھائی۔ جب چلوں گا تو پہلے کون آئے گا؟ یہ۔ تو جب بھی قرآن کی طرف چلنا ہو، پہلے علی کی
دہلیز پہ سجدہ کرنا، پھر تم پہ قرآن کے معجزے کھلیں گے۔ ورنہ اٹھائے پھر سروں پہ قرآن، روز عدالتوں میں کتنے جھوٹے قرآن اٹھائے جاتے ہیں۔ ہاں اچھا، الیوم یہ تھا نا، الیوم کیا ہوا تھا اس یوم کو؟ اکملت لکم دینکم، اسی پہ گفتگو کرنی ہے جو 10 15 20 منٹ ہیں۔ اس دن تم پر دین ایسے مکمل کر دیا گیا جیسے مکمل کرنے کا حق ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ دن کیا تھا؟ فروری کا مہینہ تھا، یہ فروری کا مہینہ تھا، اور ادھر ذی الحج تھا۔ ذی الحج کی 18 تاریخ تھی۔ اب تک دین میں کیا نہیں تھا؟ ہاں سوچو نا، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اب تک دین میں کیا نہیں تھا جو دین وہاں مکمل تھا؟ دین میں نماز تھی، 2 ہجری سے تھی، مگر دین نامکمل تھا۔ حالانکہ نماز جب تم پڑھتے ہو تو بائیں بسم اللہ کے نقطے سے آغاز کرتے ہو، پھر کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ خالق یوم الدین اور ہے، مالک یوم الدین اور ہے۔ ہاں تم نہ مانو، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ کیا مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر، یا صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ایک دربار نبوی تھا ایک دور میں، جب رسالت نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم تو رسالت کے دربار میں سے ایک بابا جی اٹھے، کہا صراط مستقیم کون ہے؟ کہا بیٹھ جائیے۔ یاد ہے نا، بابا جی کو 9 بار بٹھایا گیا تھا، رسول کو انتظار تھا، کیونکہ رسول کے لیے بھی انتظار ویسے ہی عبادت تھا جیسے آج جناب مہدی کا انتظار عبادت ہے۔ اتنے میں علی آئے، کہا بابا جی اٹھو، پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ یہی کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب جانب علی اشارہ کر کے فرماتے ہیں انی ھذا علی الصراط المستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے۔ تو نماز میں صراط مستقیم پڑھ رہے تھے اور پھر آگے دعا بھی مانگ رہے تھے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی نماز علی والی پڑھ رہے تھے۔ یہ مت جھگڑا کرو کہ نماز میں علی ہے یا نہیں، علی روح عبادت ہے، علی روح ایمان ہے، علی روح یقین ہے، علی روح عرفان ہے، علی روح اسلام ہے۔ یاد رکھو، جس جسم سے روح نکل جائے اس جسم میں بو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جسم دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب جس عبادت میں، جس یقین میں، جس اسلام میں، جس ایمان میں علی نہ ہو وہ دفنانے کے قابل ہے۔ ہاں نماز تھی مگر دین کامل اکمل
اکمل نہیں تھا، کامل نہیں، الف پہلے لگتا ہے، افضل التفضیل کا کلمہ ہے، اکمل ایسا مکمل جیسا مکمل کوئی ہو ہی نہ۔ دوسرا، اسی 2 ہجری میں روزے بھی آ گئے تھے، روزے تھے مگر دین نامکمل تھا۔ روزوں میں کیا پڑھتے ہو؟ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب اس میں جو بینات کھلی نشانیاں یعنی ائمہ تحرین ہیں وہ کہاں سے ہے؟ من الہدی یعنی فاطمہ سے، والفرقان اور علی سے۔ جتنے بھی امام ہیں وہ فاطمہ اور علی مرج البحرین سے ہیں۔ تو روزہ تھا مگر دین کامل اکمل نہیں تھا۔ حج تھا، ابھی تازہ تو کر کے آئے تھے، ابھی 10-8 جمعہ 8 دن، 9 کو حج ہوا تھا، 8 دن گزرے تھے، 18 کو روک لیے گئے تھے۔ ویسے رسول نے بھی بڑا اہتمام کیا، 3 دن روکے رکھا تاکہ جب گھر لیٹ پہنچے تو گھر والے بھی پوچھیں کیوں روکا تھا، ان کو بتانا پڑے کہ علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ کیسے 1,24,000 موبائل فون بنا کے نبی نے پیغام گھروں تک پہنچایا۔ تو حج تھا مگر دین کامل نہ تھا۔ حج کتنے میں ہوتا ہے؟ کس نے کہا جو 3 لاکھ میں کہہ رہا مجھے لے جائے؟ ہاں ابھی خضر ٹرانسفر کر دو، کس نے مانگے؟ وہ جو 3 لاکھ میں کہہ رہا مجھے لے جائے۔ حج ہو رہا ہے 8-10 لاکھ میں، ساری زندگی کی کمائی 8-10 لاکھ روپیہ جمع کر کے حج پہ جاتے ہیں۔ حج کس کا ہے؟ مالک توحید کا، جس کو یکتا کہلانا پسند ہے، جس کو اپنی یکتائی پسند ہے، جس نے اپنا نور اول بھی 2 حصے اس لیے کیا تھا کہ میری توحید خطرے میں نہ پڑ جائے، جسے اتنا پسند ہے اپنا قل هو اللہ احد ہونا، وہ تمہیں بلاتا ہے حج پہ۔ 8-10 لاکھ روپے جمع کروا کے، بچوں کو پڑھا کے، ان کی شادیاں کر کے، بیٹی کماری بیٹھی ہو تو حج پہ نہیں جا سکتے، بیٹیاں بیاہ کے پھر 8-10 لاکھ جمع کرو اب حج پہ جاؤ۔ میرے اللہ بلا رہا ہے حج پہ، اب بلا دیا ہے تو چکر کٹوا رہا ہے، چکر کٹوا رہا ہے تو میرے اللہ توحید کا حج ہے نا، تو سورہ توحید پڑھوا نہ چکر کٹوا۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آواز آتی ہے نہیں، اب جو تم نے چکر کاٹنے ہیں سوچو مرج اللہ کا گھر تو علی کا دل ہے، یہ جس کا گھر ہے آؤ ذکر کرو اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب دلوں کو سنبھالنا ذرا، آگے کلمہ بڑا سخت آ رہا ہے، ان الحمد والنعمت۔ او میرے مولا حج پہ بلا کے توحید کی بجائے نعمت کا ذکر کروا رہا ہے۔ ہاں حج تھا مگر دین اکمل نہیں تھا۔ دین اکمل کیسے ہوا؟ جب حکم آیا اس بھری دن کے سکر دوپہر تپتی ریت پر 3 دن سے روکے ہوئے قافلے کو، آگے بڑے ہوں کو پیچھے بلا کے، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے آنے کا انتظار کر کے، ہوا، فضا، چاند، سورج، آسمان، ملائک، حور، غلمان، سب کو اکٹھا کر کے یا
ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب نبی نے پہنچایا الیوم اکملت لکم، اب یہ دیکھو کیسے پہنچایا کہ الشمس نے والقمر کا ہاتھ بلند کیا، اور ہاتھ اتنی دیر نہیں جتنی دیر تم نعرہ لگا کے بلند کرتے ہو، کم از کم وہ جو تقریر ہے نا نبی کا خطبہ ہے غدیر کا، میں اور مہدی اقبال مہدی زیدی بھائی اکٹھے مل کے پڑھنے لگے تو کم از کم 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، میں اکیلا پڑھوں تو 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ 7 گھنٹے کی تقریر میں نبی نے کم از کم 99 بار فرمایا، اور 7